ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں سے وہ چیزیں کھاؤ جو حلال بھی ہیں اور پاکیزہ بھی ہیں۔ رزق دو طرح کا ہے، ایک رزق حلال ہے اور دوسرا رزق حرام ہے۔ اس کی آواز ڈبل ہو رہی ہے تو ذرا دیکھ لیں، آواز سنگل ہو، بس دوستوں کو سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ رزق حلال، تو رزق دو طرح کا ہے، ایک ہے رزق حلال اور دوسرا ہے رزق حرام۔ رزق حلال کسے کہتے ہیں؟ وہ رزق جس کے حصول کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا لحاظ رکھا گیا ہو اور پھر کمائی کو کمایا گیا ہو، تو ایسا رزق رزق حلال ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ رزق جس میں انسان نے مال و دولت تو حاصل کیا ہو لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا انکار کیا ہو، اس کے حکموں کو توڑا گیا ہو، تو اس صورت میں جو مال و دولت، جو رزق حاصل کیا جاتا ہے، وہ تعداد تو ہوتی ہے، وہ مقدار بھی ہوتی ہے، لیکن وہ رزق حلال نہیں ہوتا، وہ رزق حرام ہوتا ہے۔ اس کی میں آپ کو سامنے ایک مثال رکھنا چاہوں گا، اور وہ مثال یہ ہے کہ ہماری محافل کے اختتام میں لوگ لنگر تقسیم کرتے ہیں، تو ایک شخص بانٹنے والا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے لائنوں میں بیٹھ جائیے، تو سارے لوگ لائنوں میں بیٹھ جاتے ہیں، تو بانٹنے والا ان کی جولی میں ڈال کے وہ لنگر اور وہ بریانی کا ڈبہ رکھ کے چلا جاتا ہے۔ لیکن اسی دوران ایک شخص لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور بانٹنے والے کے ہاتھ سے وہ لنگر کا ڈبہ چھین کے لے کے چلا جاتا ہے اور باہر کھڑا ہو کے کھا رہا ہوتا ہے۔ یار لیا تو اس نے بھی جو بیٹھا رہا، لیا اس نے بھی جو چھین کے لے گیا، لیکن دونوں کے حاصل کرنے میں فرق ہے۔ ایک نے اخلاقی قدروں کو پامال نہیں ہونے دیا اور وہ بیٹھا رہا تو بانٹنے والا اس کی جولی میں ڈال کے چلا گیا، اور دوسرے نے اخلاقی قدروں کو پامال کیا اور بانٹنے والے کے ہاتھ سے چھین کے لے کے چلا گیا۔ تو بالکل اسی طرح رزق بھی دو طرح کا ہے، ایک نے کمایا تو ہے لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا ہے، لیکن دوسرے نے کمایا ہے، رب کی رضا کو بھی شامل حال رکھا ہے، اس کے رسول کی تعلیمات کو بھی دیکھا ہے۔ تو جس میں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا لحاظ رکھا ہو، وہ رزق رزق حلال ہوتا ہے، وہ رزق حرام نہیں ہوتا۔ اور رزق حلال اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے، اتنی پاور رکھتا ہے۔ مجلس رسول لگی تھی، حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، صحابی کا نام ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کیا، حضور جی مجھے کوئی وظیفہ بتائیے کہ وہ میں وظیفہ اختیار کروں تو اللہ مجھے مستجاب الدعویٰ بنا دے، میں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ یہ میں جس شخص کی کہانی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخصیت ہیں، میرے حضور کے صحابہ نے جب بھی حضور کی بارگاہ میں عرض کیا تو عرض کیا، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان ہو جائیں۔ لیکن حضرت سعد وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے رسول فرمایا، اے سعد میرے والدین تم پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات! تو کتنا بڑا قد ہے اس شخصیت کا، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض گزار ہوئے، حضور جی مجھے کوئی عمل بتائیے کہ جس کو میں اختیار کروں تو اللہ میری ہر دعا کو قبول فرما لے۔ مجھے یہاں پہ بات یاد آئی، میں اور آپ جب بھی کچھ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ترتیب دیے ہوتے ہیں جملے، اور ترتیب دی گئی ہوتی ہیں چیزیں کہ یار یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا، یہ مانگوں گا۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے جب بھی کوئی شخص اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جائے تو جب پہلی نظر پڑتی ہے تو پہلی نظر کے پڑنے پر جو کچھ مانگا جائے اللہ وہ عطا کرتا ہے۔ یار میں جاؤں تو کہوں میں مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ مل جائے، آپ جائیں تو ترتیب میں لگا کے رکھیں گے، میں یہ مانگوں گا، میں یہ مانگوں گا، میں یہ مانگوں گا۔ لیکن بڑے لوگوں کی باتیں بھی بڑی ہوا کرتی ہیں۔ حضرت امام اعظم علیہ رحمہ آپ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں
جیسے ہی کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے دعا یہ کرتے ہیں، مالک میری دعا یہ ہے میں جب بھی دعا کروں میری دعا کو قبول فرما لے، کیا بات ہے، کیا بات جب بھی میں دعا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لینا۔ ایک دعا کے اندر سارا کچھ ہی مانگ لیا۔ ہے، تو حضرت سعد عرض کرتے ہیں حضور جی مجھے کوئی عمل بتائیے جس کو اختیار کروں تو اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ میرے رسول صاحب قرآن تھے، کوئی ایک آیت کریمہ دے سکتے تھے، میری حضور کے پاس تمام قرآن مجید موجود تھا، کوئی ایک آیت کریمہ کا ورد دے سکتے تھے، لیکن سنیے میرے رسول نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی۔ حضور فرمایا اے میرے ساتھ اپنے رزق کا لقمہ حلال کر لو، پاکیزہ کر لو، تمہارے رزق کا لقمہ حلال ہو جائے گا، جب بھی دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ نوجوان لڑکا وہ حضور کی مجلس کے قریب سے گزر کے گیا، نوجوان تھا، جسم طاقتور تھا، تو جیسے ہی وہ قریب سے گزر کے گیا تو صحابہ نے عرض کیا حضور جی کتنا اچھا ہو، اللہ نے طاقت بھی دی ہے، جسم بھی توانا ہے، کتنا اچھا ہو اگر یہ شخص، اگر یہ نوجوان اللہ کی راہ میں جہاد کرے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو کتنا اچھا عمل ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ اگر یہ نوجوان کمانے کے لیے اس لیے جا رہا ہے کہ یہ خود کھائے کسی کے سامنے سوال نہ کرے، اگر یہ خود کھائے اور کسی کے سامنے سوال نہ کرے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات فرمایا کہ صحابہ اگر یہ اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ خود بھی کھائے کسی کے سامنے سوال نہ کرے اور اپنے والدین کو بھی کھلائے تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اللہ خود بھی کھائے سوال نہ کرے اپنے والدین کو بھی کھلائے۔ میں نے پچھلی نشست میں بھی کہا تھا کہ فی زمانہ والدین اپنا سامان بیچ کے اپنی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ میں نے اس نشست میں بھی کہا تھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ اچانک بیمار پڑ جاتا ہے اور اس کے دوا دارو کا بڑا اہتمام ہوتا ہے ابتدا کے کچھ دن، لیکن جیسے ہی بوڑھے کی بیماری طول پکڑ جاتی ہے تو جیسے ہی بیماری طول پکڑتی ہے تو پھر اب بچے تھوڑا دور ہٹنے لگتے ہیں۔ اب میرے خیال میں آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے نا، سمجھ یہ میں بھی مطمئن ہوں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، آواز جی۔ تو ابتدا کے کچھ دن تو اس کے دوا دارو کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے بیماری طول پکڑتی جاتی ہے پھر اس کے قریبی تھوڑا دور ہٹنے لگتے ہیں۔ پہلے تینوں بیٹے پاس بیٹھتے ہیں، لیکن جیسے ہی بیماری طول پکڑتی گئی تو اب وہ کہتا ہے صبح کے وقت میں دیکھے جاؤں گا اور شام کے وقت تم آ کے دیکھو گے۔ پہلے تو دوا دارو کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی بیماری طول پکڑتی گئی پھر کیا ہوا، ایک کہتا ہے 1 مہینہ تم اپنے پاس رکھو، اگلا مہینہ میں اپنے پاس رکھوں گا۔ وہ بوڑھا شخص بچوں کی طرف دیکھتا ہے، میں تو بلکہ یہ بھی سوچتا ہوں اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک شخص نوجوان ہے اپنی والدہ کو 1000 روپیہ جائز کیش کرنے کے بعد فون کر کے کہتا ہے امی جی میں نے 1000 روپیہ بھیجا ہے، اس کو آپ ریسیو کر لیجئے گا، اور اس کے لہجے کے اندر اتنا بڑا احسان ہوتا ہے کہ نہ جانے اس نے پتہ نہیں کتنی آمدن جو ہے وہ اپنی نکال کے ماں کے حصے میں رکھی ہے، باپ کو وہ 1000 روپیہ دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ 1000 روپیہ کیا معنی رکھتا ہے؟ صاحب تم وہ وقت بھول گئے جب یہ بوڑھا شخص ٹھیکیدار کو عید کے دنوں میں کہتا تھا ٹھیکیدار مجھے ایڈوانس میں سیلری دے دے، میں نے اپنے پتر کے لیے کپڑے خرید کے لانے ہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے جوتا خرید کے لانا ہے۔ پھر وہ منت ترلا کر کے چودھری سے، ٹھیکیدار سے، میاں سے وہ ایڈوانس لے کے اپنے بیٹے کے لیے سوٹ لے کے آتا ہے، لباس لے کے آتا ہے۔ یہ عید سے پہلے میں بازار میں شاپنگ کر رہا تھا، میں نے ایک ماں کو دیکھا جو اپنے بیٹے کے جسم کے ساتھ لباس لگا لگا کے دیکھ رہی تھی،
اور کہتی نہیں نہیں یہ پیارا نہیں لگ رہا, کوئی اور پیارا سا لگا کے دیکھو. میں سوچ میں پڑ گیا کہ یہ آج ماں کہتی ہے کہ یہ سوٹ اچھا نہیں لگ رہا, کوئی اور نکال کے دیکھو, لیکن جب یہی بچہ جوان ہوگا تو بڑا ہو کے دکان والے کے پاس جا کے کہتا ہے یار ایک بوڑھی خاتون ہے 70-80 سال کی, کوئی ایک سوٹ تو نکال کے دے دو. تو وہ پھر ایک بوڑھی خاتون کا سوٹ نکال کے دیتا ہے. پھر یہ ماں کو آ کے کہتا ہے ماں یہ رکھ لو. صاحب کتنا اچھا ہوتا یہ شخص اپنی گاڑی پہ ماں کو بٹھاتا, باپ کو بٹھاتا اور ماں کو جا کے کہتا ماں جو تمہارا جی چاہتا ہے وہ تم خرید لو. شاید مجھے یہ یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ کے سامنے کہانی رکھی تھی. ایک نوجوان اپنی والدہ کو لے کے گیا جوتا خریدنے کے لیے, تو دکانداروں کی عادت ہوتی ہے وہ جوتا رکھ دیتے ہیں 1 2 3. تو دکان والے نے 4 جوتے لا کے سامنے رکھے اور پھر ماں سے عرض کرتا ہے ماں جی جون سا آپ کو پسند ہے آپ وہ کہیے تاکہ میں اس کو پیک کروا لوں. تو ماں نے مذاق میں کہا پتر چاروں ہی جوتے اچھے لگ رہے ہیں. تو دکاندار کو یہ نوجوان کہتا ہے یار چاروں ہی پیک کر دو, میری ماں کو چاروں ہی پسند ہے. میں کہتا ہوں کہاں ایک کے لیے لالے پڑے ہوئے ہیں اور کیسا نوجوان ہے, وہ کہتا ہے چاروں ہی پیک کر دو, میری ماں کو چاروں ہی پسند ہیں. ایک اور کہانی سنیے. شخص ہے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا, ماں کو فون کرتا ہے ماں کیا کر رہی ہو. ماں کہہ رہی ہے پتر ساگ بنایا کھانا تے آ جا. کہاں بیٹھا ہے؟ انگلینڈ میں. کہ ماں کیا رہی ہے پتر ساگ بنایا کھانا تے آ جا. کہا ٹھیک ہے ماں. کچھ دیر کے بعد یہ نوجوان اپنے گھر میں پہنچتا ہے, دروازے پہ دستک دیتا ہے. ماں نے دروازہ کھولا, کیا دیکھا جو وہ انگلینڈ میں بیٹھا ہوا پتر تھا وہ سامنے کھڑا تھا. یار چاہ تو ہے, امید تو ہے چلو ماں کے ہاتھوں کا ساگ ہی مل جائے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ہمیں لوگ کہتے ہیں علامہ صاحب, ہمیں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب, قاری صاحب. میں کہتا ہوں ان لفظوں کے اندر اتنا سواد ہی نہیں ہے جو ماں جب کہتی او ببلو او پتر میری بات تو سن. سلیم گیلانی نے کہا تھا کہ وہ ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانے کا وہ لطف نہیں آتا جو ماں کے ہاتھوں کی پکی ہوئی سادہ سی چپاتی میں آتا ہے. اللہ اکبر. تو میرے حضور فرمایا کہ یہ شخص اگر اس لیے کما رہا ہے خود بھی کھائے, کسی کے سامنے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے والدین کو بھی کھلائے, اور پھر اس کے بعد جو زائد بچ جائے اس سے معاشرے کے اندر بکھرے ہوئے دردوں کو بھی سمیٹے, تو اے میرے ماننے والوں سنو, یہ بندہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. یہ دولت کمانا کوئی عیب نہیں ہے, دولت ضرور کمائیے. میں جس دور میں جی رہا ہوں, آپ جس دور میں رہ رہے ہیں, دولت ضروری ہے. اگر میں نے کسی شخص کا قرض دینا ہے اور میں نماز عشاء پڑھ رہا ہوں اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ عشاء کے بعد میں تمہیں پیسے دوں گا اور میری جیب میں پیسہ کوئی نہیں ہے, تو مجھے نماز کے اندر بھی لطف نہیں آئے گا. میں سوچتا رہوں گا کہ میں نے اس کے پیسے دینے ہیں. تو ضرورت ہے دولت کمائیے, لیکن اس طرح کمائیے کہ اس دولت کی محبت اس دل میں نہ آئے. اس دل کے اندر محبت آئے تو عرش کے رحمان کی ہی آئے, اس دل کے اندر کسی اور کی محبت نہ آئے. امام اعظم علیہ الرحمہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے کہ منشی نے آ کے بتایا جناب بحری جہاز میں جس میں ہمارا کپڑا آ رہا تھا وہ جہاز ڈوب گیا اور اتنے جو ہے وہ روپے کا نقصان ہو گیا. تو جناب امام اعظم نے اپنے دل کی طرف دیکھا, کچھ دیر کے لیے گردن کو جھکایا اور پھر کہا الحمدللہ. تو وہ منشی چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد منشی پھر آیا. اس نے کہا جناب وہ جو پہلے خبر آئی تھی نا جہاز ڈوب گیا, جہاز ڈوبا تھا لیکن ہمارا کپڑا بچ گیا, وہ جو نقصان ہوا تھا ہمارا نقصان نہیں ہوا بلکہ پرافٹ ہو گیا. تو جناب نے پھر گردن جھکائی, دل کی طرف دیکھا تو پھر کہا الحمدللہ. منشی کہتا ہے جناب پہلے آ کے بتایا ڈوب گیا پھر بھی کہا الحمدللہ, اب کی بار آ کے بتایا بچ گیا پھر بھی کہا الحمدللہ. معاملے کی سمجھ نہیں آئی. تو جناب فرمانے لگے صاحب جب تو میرے پاس پہلے آیا تھا تو نے کہا اتنے روپے کا نقصان ہو گیا, میں نے دل کی کیفیت دیکھی, دل میں کوئی بدلاؤ نہیں آیا. میں نے کہا مالک تیرا شکر ہے کہ نقصان ہونے کی صورت میں دل کے اندر کوئی کیفیت پیدا نہیں ہوئی. جب تو نے دوسری مرتبہ آ کے کہا اتنا پرافٹ ہو گیا, مال بچ گیا ہے,
پھر بھی میں نے دل کی طرف دیکھا, دل کے اندر کوئی بھی تبدیلی واقع نہیں. میں نے کہا پروردگار شکر ہے تیرا, اس دل کے اندر صرف تیری محبت ہے, پیسے کی دولت کی محبت نہیں ہے. تو دل کے اندر مال کی محبت نہ ہے. ہمارے تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس طرف جو ہے وہ کبھی بھی پیسے نہ رکھو, کیونکہ یہ سائیڈ دل والی سائیڈ ہے. پیسے رکھنے ہیں تو اس طرف رکھو تاکہ اس دل کے اندر کبھی بھی مال کی محبت نہ آئے. محبت آئے تو عرش کے رحمان کی آئے یا آمنہ کے لال کی آئے. یہ دو محبتیں. تو میرے حضور فرمایا اگر وہ کمائے اس لیے کہ خود بھی کھائے, اپنے آپ کو سوال سے بھی بچائے, تیسری بات اپنے والدین کی ضروریات کو بھی پورا کرے, چوتھی بات جو زائد بچ جائے اس سے غریبوں کی ضرورت کو پورا کرے, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. تو یہ رزق حلال عین عبادت ہے, رزق حلال عین عبادت ہے. میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہوں گا, اصل میں مسئلہ نیت کا ہے. اگر ایک شخص دکان پہ بیٹھ کے ستھرا سودا بیچ رہا ہے, دھوکہ نہیں دیتا, فراڈ نہیں کرتا, وہ ستھرا سودا حضور کی امت کو دیتا ہے, جھوٹ نہیں بولتا, فراڈ نہیں کرتا, خالص چیز دیتا ہے, اور دکان پہ بیٹھا ہے, جب نماز کا وقت ہوتا ہے نماز کے لیے آ جاتا ہے, وگرنہ جب گاہک آئے تو ان کو گاہکوں کو سودا ستھرا دیتا ہے, لیکن جب کوئی گاہک نہ آئے تو پھر تسبیح لے کے سونے محمد پہ درود پڑھتا رہتا ہے. بیٹھا یہ دکان پہ ہے لیکن یہ دین کما رہا ہے. میرے رسول نے فرمایا تھا کہ سچا تاجر کل انبیاء کی لسٹ میں شمار کیا جا رہا ہے. کر کیا رہا ہے؟ مال بیچ رہا ہے. کر کیا رہا ہے؟ کاروبار کر رہا ہے, لیکن کاروبار ستھرا کر رہا ہے. میرے حضور فرمایا سچا تاجر کل انبیاء کی لسٹ میں شمار کیا جائے گا. اب دوسری طرف آئیے, منبر پہ بیٹھا ہوا شخص ہے اور وہ کیا کرتا ہے؟ دین بیچ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں جب تمہارے پاس آؤں گا میرے آنے سے پہلے 70,000 میرے اکاؤنٹ میں بھیجو, پھر تقریر کے لیے آؤں گا. تقریر کروں گا تو پیسے الگ, اگر تم نے حدیثیں سننی ہے تو اس کے پیسے الگ, اگر طرز میں سننا ہے تو اس کے پیسے الگ. یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ دین کی کمائی کر رہا ہے. یہ دین نہیں بیچ رہا, یہ اپنا کاروبار کر رہا ہے. اگر ایک شخص دکان پہ بیٹھ کے حضور کی امت کو ستھرا سودا بیچ رہا ہے, وہ دین کما رہا ہے, اور یہ منبر پہ بیٹھ کے کاروبار کر رہا ہے, تو اس کا عمل اچھا ہے, اس کا عمل اچھا نہیں ہے. تو اصل کہانی جو ہے وہ نیت کی ہے. آپ جہاں پہ ہیں, میں جہاں پہ سرو کر رہا ہوں, آپ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ کے حضور کی امت کو ستھرا سودا دیجئے. اگر جنرل اسٹور پہ بیٹھا شخص ہے, اگر وہ آٹے کی چکی لگا کے بیٹھا ہوا ہے, چکے کی وہ جو ہے آٹا لوگوں کو دیتا ہے, لیکن کہتا ہے یار میں ستھرا دوں گا, حضور کی امت کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا, میں کہتا ہوں اس کا یہ عمل بھی عبادت ہی ہے. جو کہتا ہے میں دودھ بیچتا ہوں لیکن میں کیمیکل نہیں بیچوں گا, میں خالص دودھ بیچوں گا, میں حضور کی امت کے ساتھ فراڈ نہیں کروں گا, کل اگر میرے رسول نے پوچھ لیا مجھ سے, میں کیا جواب دوں گا؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں میں حضور کی امت کو ستھرا سودا بیچوں گا. میں کہنا چاہوں گا وہ خالص دودھ بیچ رہا ہے, خالص آٹا بیچ رہا ہے, وہ خالص چیز دے رہا ہے. میں کہتا ہوں 10 سال ہو گئے وہ آٹا بیچ رہا ہے, دودھ بیچ رہا ہے, جنرل اسٹور پہ بیٹھا لوگوں کو سامان دے رہا ہے. 10 سال ہو گئے وہ عمرے پہ نہیں بھی گیا, آمنہ کا لال ایسے بھی راضی ہو جائے گا. لیکن اگر کیمیکل بیچ کے فراڈ کر کے چیزیں 2 نمبر بھی کیا 10 نمبر بیچ کے وہ کہتا ہے یہ رمضان کا میں نے ابھی جو ہے وہ ذرا لگایا تو میں ذرا عمرہ نہ کر رہا ہوں, تو صاحب عمرہ کر کے گئے, حضور کی امت کو دھوکہ دے کے گئے ہو, تمہارا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا. اصل کہانی جو ہے وہ نیت کی ہے, اصل کہانی نیت کی ہے. تو رزق حلال کمائیے, رزق حلال کمائیے. آئیے اس عنوان پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل دیکھیے. میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے گھر میں ہیں, صدقے کی کھجوریں ڈھیر لگا ہوا ہے. شہزادے آگے بڑھے, شہزادے کا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور ایک کھجور اٹھا کے اپنے منہ میں ڈال لی. میرے حضور نے دیکھا, تیز قدموں کے ساتھ آگے بڑھے اور منہ سے جو ہے وہ کھجور کا خن کے کہہ کر اس کو باہر نکال دیا. کہا نکالو. اللہ اکبر. اس لیے کہ وہ کھجوریں جو صدقے کی کھجوریں تھی, اور صدقے کی کھجوریں میرے حضور کے لیے جائز نہیں تھی, تو حضور نے وہ کھجور باہر نکال دی. اس لیے
حضور فرمایا کہ اس کو جب بھی کھلانا ہے حلال کمانا ہے، اس لیے آج حلال کماؤں گا تو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں دین بھی یہی بچائے گا، دین کی لاج بھی یہی رکھے گا، اس لیے کہ نسل نو جو ہے، نسل کے اندر جب بھی گیا ہے لقمہ حلال کا گیا ہے۔ مجھے بتاؤ، شہزادے کے اندر صدقے کی کھجور جاتی ہے، میرے حضور جانے نہیں دیتے۔ اور حضرت بلال کی کہانی سنو، وہ کہتے ہیں فجر کی نماز کے لیے جب بھی جاتا، چکی بھی سیدہ چلا رہی ہوتی تھی، لبوں پہ قرآن کے نغمے بھی جاری ہو رہے ہوتے تھے۔ مجھے بتاؤ، جب آٹا اور جب کھانا ایسا جائے گا تو پھر امام حسین نے دین ہی بچانا تھا اور کیا کرنا تھا؟ تو رزق حلال دیجئے، رزق حلال دیجئے، یہ میرے رسول کا عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ دوسری بات، حضور کے صحابی ہیں، نام ہے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا، ہر نماز حضور کی اقتداء میں ادا کرتے ہیں، لیکن بالخصوص وہ نماز جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تلاوت فرماتے ہیں وہ حضور کے پیچھے خاص ادا کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی، یار مجھے بتاؤ، قبلہ قاری صاحب اس مسجد میں خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھتے ہوں، تو مجھے اگر دور سے بھی آنا پڑے میں یہاں آؤں گا نا، کیونکہ قرآن سننے کا لطف آتا ہے۔ میں کہتا ہوں نماز کا لطف ہی بکرا ہے، قبلہ قاری صاحب قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں۔ یار یہ عام قاری کی حیثیت ہے کہ قرآن پڑھے تو مجھے دور سے بھی آنا پڑے میں پھر بھی آؤں گا۔ تو مجھے بتاؤ، جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے، سبحان اللہ، جب والضحیٰ چہرے والی ذات خود فرماتی ہوگی والضحیٰ واللیل اذا سجا، یار جن لوگوں نے صحن حرم میں کعبے کی زیارت کی ہے، تہجد کے لمحوں میں انہیں تہجد کی جماعت نماز نصیب ہوئی ہے، فجر کی نماز نصیب ہوئی ہے، جب صحن حرم میں حرم کعبہ قرآن، امام کعبہ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سامنے قرآن ہوتا ہے اور کانوں میں میرے رب کا کلام چل رہا ہوتا ہے، انسان کی آنکھوں میں بے ساختہ آنسو نکل آتے ہیں۔ مالک تیرا گھر سامنے ہے، کانوں میں قرآن کے نغمے ہیں، ان نمازوں کے کیا کہنے؟ اور وہ نمازیں جو حضور کی اقتداء میں والضحیٰ واللیل اذا سجا نے پڑھی اور پھر لوگوں نے جو پڑھی، ان نمازوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو حضرت ابو درداء خاص وہ نماز جس میں حضور تلاوت فرماتے ہیں حضور کے پیچھے ادا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک دن ایسا ہوا، حضور نے نماز فجر ادا کروائی اور انہوں نے سلام پھیرا، کچھ دیر کے لیے ٹھہرے اور اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن بھی یہی عمل اور تیسرے دن بھی یہی عمل۔ پہلے ایسا ہوتا تھا، حضور کے پاس بیٹھتے، میٹھی باتیں سنتے اور چاش اشراق کے نوافل پڑھ کے پھر جاتے، لیکن اب 3 دن ہو گئے، ابو درداء اٹھتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں، اٹھتے ہیں پھر فوراً چلے جاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، ابو درداء کیا بات ہے، بڑی جلدی ہوتی ہے؟ پہلے تو ہمارے پاس بھی بیٹھتے تھے، ہماری باتیں بھی سنتے تھے، لیکن اب جو ہے وہ اٹھ کے جلدی چلے جاتے ہو، وجہ کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں حضور جی آپ کی مجلس کو چھوڑ کے کون جائے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے حضور جی، میرا جو ہمسایہ ہے اس ہمسائے کے ویڑے میں ایک کھجور کا درخت لگا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ان دنوں کھجوروں کے پکنے کا موسم ہے، اور صبح سویرے مدینے کو سلامی پیش کرنے کے لیے ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے بھی آتے ہیں۔ حضور جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے نا تو کھجوریں جو پکی ہوئی ہیں وہ میرے ویڑے میں آ کے گر جاتی ہیں، میں اس لیے جلدی جاتا ہوں، ان کھجوروں کو اٹھاتا ہوں اور اٹھا کے اپنے ہمسائے کے ویڑے میں پھینک دیتا ہوں، کہیں میرا پتر اٹھا کے ان کو اپنے منہ میں نہ ڈال لے، اللہ، میں اس لیے جلدی جاتا ہوں۔ انہوں نے صرف نعرے نہیں لگائے، انہوں نے زندگی اس رنگ میں، بلا یار میرے شیخ آئے ہوں تو میں تو حضرت کو فون کر کے کہوں جناب آج میرے شیخ آئے ہیں درس قرآن کے لیے، میں حاضر نہیں ہو سکتا، کسی اور کو بلا لو۔ یار میرے شیخ آئے ہوں، لیکن یہ صاحب، یہ حضور کے صحابی، انہوں نے عملی طور پہ زندگی گزاری تھی، حضور کی مجلس کو چھوڑ کے چلے گئے، اس لیے انہوں نے حضور کی اقتداء میں یہ سبق پڑھا تھا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں جب بھی کھانا ہے رزق حلال ہی کھانا ہے۔ تو کہا حضور جی میں اس لیے جاتا ہوں کہ ان کھجوروں کو ان کے صحن میں پھینک دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، آپ کو کہانی وہ یاد ہوگی جب ایک آئل ٹینکر الٹ گیا تھا، اور لوگ اس تیل کو اٹھانے کے لیے برتن لے کے بھاگے، کوئی کچھ بھاگا تو کوئی کچھ بھاگا، لیکن آپ نے بھی دیکھا پھر وہ بیچارے اپنی زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن مجھے بتاؤ اگر پتہ یہ ہو کہ گری پڑی شاید میری نہیں ہے، یہ کسی اور کی ہے، تو میں کبھی بھی اس کو نہیں اٹھاؤں گا۔ میرا تعلق دیہات سے ہے، آپ بھی اس بات کی تائید کریں گے۔ ہمارے روڈ سے کوئی گنوں کی ٹرالی گزر کے تو دکھائے،
بچے گنے کھینچ کے لاتے ہیں اور والدین ان کو شاباش دیتے ہیں اور کہتے ہیں 2 لے کے 4 لے کے آنا چاہیے تھا. صاحب ابھی وقت تھا جب تم نے بچوں کو منع کرنا تھا. آج یہ 4 گنے اٹھا کے لایا, کل 4 کروڑ کا ڈاکہ مارے گا, کیا کرو گے؟ تب آپ کیا کرو گے؟ جناب ابھی سے اس کا ہاتھ روکیے اور کہیے نہیں بیٹا یہ میری چیز نہیں ہے, یہ کسی اور کی ہے, یہ گری پڑی چیز ہے, تم نے اس کو اٹھا کے نہیں کھانا. یہ تھے میرے حضور کے صحابہ کی تعلیمات, یہ تھے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ذاتی عمل, یہ تھا حضور کے ماننے والوں کا. آئیے تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں جو شاید آپ نے بارہا کہانی سنی ہوگی. نوجوان نہر کنارے آ رہا ہے, پانی کے سطح کے اوپر ایک سیب آتا ہوا دیکھا, اسے اٹھایا, بھوک لگی تھی, کھا لیا. جب کھایا تو پھر خیال آیا کس کا تھا, کس طرف سے آیا مجھے تو نہیں پتا, کس کا تھا. واپس پلٹا, دیکھوں تو صحیح کہاں سے آیا. واپس جب پلٹا ایک باغ کنارے پہنچا, گمان یہ ہوا کہ شاید یہیں سے ٹوٹ کے گیا ہوگا. صاحب مکان کو ڈھونڈا, صاحب جو ہے وہ باغ کو ڈھونڈا اور کہا جناب آپ کی اجازت کے بغیر آپ کا ایک سیب کھا لیا, میری غلطی کو معاف کر دیجئے. مالک نے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور حیرت میں پڑ گیا. لوگ اتنا کچھ کھا جاتے ہیں واپس پلٹ کے نہیں آتے, کیسا نوجوان ہے, صرف ایک سیب کھایا واپس پلٹ آیا. مالک بھی کہنے لگا نہیں نہیں بیٹے ایسا نہیں ہوگا. تو کہا پھر, کہا اگر غلطی کی معافی چاہتے ہو تو تمہیں میرے باغ کی نگہبانی اور گوڈی کرنا ہوگی. کتنے سال؟ کسی نے 7 بتایا تو کسی نے 10. کہا غلطی کی معافی ہو جائے گی؟ کہا بالکل ہو جائے گی. صاحب وہ بڑے لوگ تھے, وہ کہتے تھے یہاں پہ سارا کچھ کر کے جاؤ, اگلے معاملات بڑے مشکل ہیں. آج ہم کہتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا, آگے جا کے دیکھا جائے گا. میرے حضور نے صحابہ سے پوچھا صحابہ جانتے ہو غریب کون ہے؟ عرض کیا حضور جی جس کے پاس دولت نہ ہو. فرمایا نہیں. تو پھر حضور جی کون غریب؟ کہا میری امت کا غریب سننا ہے تو سنو. ایک شخص جب کل قیامت والے دن آئے گا, پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی, لیکن جب نامہ اعمال کھلے گا لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہوگی. اس وقت لوگ کھڑے ہوں گے مالک آج انصاف چاہیے. وہاں دولت ملے گی؟ وہاں پہ کسی کا کارڈ, وکیل, عدالتیں بکیں گی؟ نہیں. کیا کیا جائے گا؟ اس کی نیکیاں اٹھا کے ان کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی. کیا لے کے آیا تھا؟ نیکیوں کا پہاڑ. لیکن ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے, اب ساری نیکیاں ختم ہوگی. پھر کیا لوگ کھڑے ہیں, مالک ہمیں تو انصاف چاہیے, ہمیں آج حق چاہیے. پھر کیا کیا جائے گا؟ ان لوگوں کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے. فرمایا یہ ہے میری امت کا غریب جو آیا تھا تو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا, لیکن اب کچھ بھی پلے نہیں رہا. صاحبو چند ٹگوں کی خاطر کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو. بہن کا حق نہ کھاؤ, بہن کا حق اس کو دے دو. بھائیوں کا حق نہ کھاؤ, بھائی کا حق اسے دے دو. یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں بڑا بھائی باپ کا انگوٹھا لگوا کے ساری جائیداد اپنے کھاتے میں کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے میں نے بڑا تیر مار لیا. صاحب اب تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بروز معاشر یہ معاملہ بڑا سخت ہوگا. یہ جن کے لیے اتنا کچھ کیا ہوتا وہ تو ایک رات رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جلدی جلدی بابے کو دفناؤ اور مہمانوں نے بھی جانا ہے, کھانا بھی کھلانا ہے. جاندی واری ڈرونوں بنیا تے ہاتھ نہ لاندے ڈردے, جنہ لی تو مال کمایا جی کتھے نے تیرے کر دے. وہ تو تیرے پاس آنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے یار. وہ تو چارپائی بھی اپنے گھر سے نہیں دیتے, وہ کہتے جاؤ مسجد سے لے کر آؤ. وہ تو تمہارے لباس بھی اتارتے نہیں ہیں, وہ بھی پھاڑ دیتے ہیں. اور جو سلوایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں مولوی صاحب کو دے دو یا نہلانے والے کو دے دو. وہ تو کپڑے بھی تمہارے نہیں رکھتے, تو انہیں بابے سے آج خوف آنے لگا ہے. تو صاحبو حساب میں نے دینا ہے, حساب آپ نے دینا ہے. اولاد کی خاطر اپنی قبر کا بوجھ بھاری نہ کیجئے. تو میرے حضور فرمایا کہ وہ ہے میری امت کا غریب. تو اس نوجوان نے کہا جناب غلطی کی معافی ہو جائے گی؟ کہا بالکل ہو جائے گی. نوجوان نگہبانی کرنے لگا, گوڈی کرنے لگا. ایک دن ایسا ہوا مالک کے کچھ مہمان آئے, تو مالک نے کہا جاؤ بیٹا سیب توڑ کے لاؤ. نوجوان جاتا ہے کچھ سیب اتار کے لاتا ہے اور مہمانوں کے سامنے پیش کرتا ہے. لیکن جیسے ہی پیش کیے تو مالک ایک نظر سیبوں کی طرف, دوسری نظر نوجوان کی طرف. کہا بیٹا اتنا عرصہ ہو گیا یہاں باغ کی گوڈی کرتے ہوئے, تمہیں ابھی کچے اور پکے سیبوں کا فرق ہی نظر نہیں آیا؟ کچا سیب کون سا ہوتا ہے, پکا کون سا ہوتا ہے؟ تم نے سارے کچے اتار کر یہاں پہ لا کے رکھ دیے. نوجوان نے کہا جناب
ایک سیب کھایا تھا اس کی سزا بھگت رہا ہوں، تب سے لے کر آج تک میں نے سیبوں کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا۔ وقت جو مقرر تھا مکمل ہوا۔ نوجوان کہنے لگا جناب جو شرط تھی وہ مکمل ہوئی، میری غلطی کی تلافی مل گئی؟ کہا نہیں ایسے نہیں۔ تو کہا پھر کیسے؟ کہا میری ایک بیٹی ہے، اس سے شادی کرنا پڑے گی، لیکن اس کے اعصاب بھی سن لو، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھ بھی سلامت نہیں، پاؤں سے چل نہیں سکتی، شادی کرنا پڑے گی۔ کہا معافی ہوگی؟ کہا ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ نوجوان نے شرط قبول کی، نکاح ہوا۔ جیسے ہی کمرے میں پہنچا کیا دیکھا؟ اس لڑکی کی آنکھیں بھی ہیں، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت۔ فوراً جلدی سے باہر آیا، ایک سیب کھایا تھا اتنی سزا، غلطی سے کمرے میں داخل ہو جاؤں کیا بنے گا؟ فوراً بھاگ کے واپس آیا۔ جناب وہ جو باتیں آپ نے کہی تھی وہ تو اس کے اندر نہیں موجود، وہ تو دیکھتی بھی ہے، ہاتھ بھی سلامت، پاؤں بھی سلامت۔ آپ نے کہا تھا دیکھتی نہیں ہے، ہاتھ بھی کام نہیں کرتے، پاؤں بھی کام نہیں کرتے۔ کہا بیٹا وہی تمہاری منقوہ ہے، وہی تمہاری گھر والی ہے، وہی تمہاری شریک حیات ہے۔ جناب وہ وصف بتائے وہ کدھر گئے؟ کہا پتر وہ آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا، ان آنکھوں سے کبھی کوئی غیر محرم دیکھا نہیں، ہاتھ اس لیے کام نہیں کرتے، ان ہاتھوں سے کبھی کوئی غیر شریک کام کیا نہیں، پاؤں اس لیے کام نہیں کرتے، ان پاؤں سے چل کے کبھی کسی گناہ کی طرف گئی نہیں ہے۔ یار نوجوان کی کیفیت یہ ہے کہ ایک سیب کھایا، اتنا صبر کیا، اور دوسری طرف گھر والی کی کیفیت کیا ہے؟ ان آنکھوں سے کبھی غیر محرم نہیں دیکھا، ہاتھوں سے غیر شریک کام نہیں کیا، پاؤں سے چل کے کبھی گناہ کی طرف نہیں گئی۔ ان کے درمیان جب ازدواجی سلسلہ قائم ہوتا ہے پھر میرا رب اس امت کو غوث اعظم ہی عطا کرتا ہے، کیونکہ والدین کا کردار خوبصورت ہے۔ آج میری بھی تمنا ہے میرے پتر رضا ساقی بن جائیں، میرے پتر فلاں عالم دین کی طرح ہو جائیں۔ جناب حسرت تو پال کے رکھی ہے، تمہیں رزق حلال بھی کمانا پڑے گا۔ والدین کا کردار خوبصورت ہوتا ہے تو نسلیں بھی خوبصورت ہوتی ہیں، لیکن اگر والدین کہیں نہیں کچھ نہیں ہوتا، پتر بس آنا چاہیے، مجھے پتا ہے میرے بیٹے کی سیلری 30,000 ہے، 40 کہاں سے لا کے دیتا ہے، مجھے پتا ہے میری 40,000 سیلری ہے تو میری 50,000 کی ضروریات کیسے پوری ہو جاتی ہیں، مجھے سوچنا ہوگا کہ یار میں تھوڑا کماؤں گا لیکن حلال کماؤں گا۔ ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں، یہ کہ میں کوئی 15 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ ایک شخص تھا، 5 بیٹوں کی کفالت بھی کرتا اور شادی بیاہ میں بھی جاتا، اور مسجد کے اندر جب اعلان چندے کے لیے کیا جاتا وہ آگے بڑھ کے مدد بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن آج ہر گھر کا مسئلہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کماتے ہیں لیکن پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ جناب پہلے برکت تھی، آج کثرت ہے، سارے کماتے ہیں، ضرورت پوری نہیں ہو رہی۔ ہم نے زمانہ وہ ابھی تک وہ لفظ گونج رہے ہیں کہ صبح سویرے ماں جب اٹھتی تھی آٹا بھی گوندا جا رہا ہوتا تھا، سونے محمد پہ درود بھی پڑھا جا رہا ہوتا تھا۔ جب اولاد ایسے ہوگی اور لقمہ ایسے جائے گا تو پھر اولاد نیک ہی ہوا کرے گی۔ آئیے رزق حلال کمائیے اور کھائیے، اولاد کو بھی یہی ترغیب دیجئے کہ بیٹا جب بھی کمانا ہے تو حلال ہی کمانا ہے۔ آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کا اختتام کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے ایک شخص دکان پہ بیٹھ کے جھوٹ فراڈ دھوکے کے ساتھ جھوٹی قسم کے ساتھ وہ مال بیچتا ہے، شام کو گھر سے فون آتا ہے جناب آتے ہوئے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے آنا، کیا کرنا ہے؟ غوث اعظم کے نام کا ختم دلوانا ہے۔ میں کہتا ہوں جناب اگر وہ شخص دکان پہ بیٹھ کے سترا سودا بیچ لے، دھوکہ نہ دے، فراڈ نہ کرے، وہ شام کو بے شک 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ گھر میں لے جا کر غوث اعظم کے نام کا ختم نام بھی دلوائے، غوث اعظم ایسے ہی راضی ہو جائیں گے۔ میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جس سینیریو میں میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ رزق حلال کما رہا ہے، رزق حلال کما رہا ہے، لیکن ہم نے اپنا ہی انداز بنا رکھا ہے۔ ہم کہتے ہیں لو جی، اور بلکہ کیا کہیں، ایک شخص لوگوں کا خون پسینہ جو ہے وہ چھین کے اور لوگوں کی حرام کی کمائی لے کر گھر بناتا ہے اور اس کے اوپر لکھوا لیتا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، اور میاں یہ رب کا کرم ہے، تیرے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے، وگرنہ جو تو نے کیا ہے سارا کچھ زمانہ جانتا ہے کہ کس طرح یہ کوٹھی بنی ہے۔ صاحبو نام ان کے باقی رہتے ہیں جنہوں نے اپنی نسلوں کو حلال کھلایا ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے حرام کھلایا ہوتا ہے ہم نے ان کے گھروں کو بھی ویران دیکھا ہے، ہم نے ان کے گھروں میں انسان نہیں رہتے دیکھے، ہم نے جانور اور کتے رہتے دیکھے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام باقی رہے، آپ کی نسلیں باقی رہیں اور زمانہ آپ کا نام اچھے انداز میں یاد رکھے تو صاحبو آؤ رزق حلال کمائیے، رزق حلال ہی کھائیے۔ یہ تھا پیغام آج کے درس قرآن کا۔
اللہ مجھے اور آپ احباب کو قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے، اور مجھے اور آپ کو رزق حلال کمانے کی توفیقات کا شرف نصیب فرمائے۔ گرمی کی شدت کے پیش نظر ماحول میں تھوڑی گرمی ہو گئی اور میری گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں اپنے بر وقت جو ٹائم دیا ہوگا اس کے مطابق ہی اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔